اور آپ ماشاءاللہ بڑے پکے اہل حدیث بھی ہیں صاحب. ہمارے ٹانڈے کی بستی تو پوری ماشاءاللہ اہل حدیثوں کی بستی. شرم آنی چاہیے اور چلو اور پانی میں ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. کیا سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام آپ نے اہل حدیثیت سمجھ لیا؟ کیا زور سے آمین بولنے کا نام آپ نے اہل حدیثیت سمجھ لیا؟ کیا 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام آپ نے اہل حدیثیت سمجھ لیا؟ نہیں. اہل حدیث وہ ہے جس کے گفتار میں حدیث رسول ہو، جس کے کردار میں حدیث رسول ہو، جس کے بزنس میں حدیث رسول ہو، جس کے شادی بیاہ میں حدیث رسول ہو، جس کے لین دین میں حدیث رسول ہو، جس کے زندگی کے تمام معاملات میں سنت رسول پر عمل کرتا ہو. آپ کی نماز تو اہل حدیثوں والی ہو گئی. آپ نے نماز کا طریقہ تو رسول سے سیکھ لیا، آپ نے شادی کا طریقہ رسول سے کیوں نہیں سیکھا؟ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. کون سی بیٹی کو نبی نے جہیز دیا تھا؟ نبی نے ایک ساتھ 9 بیویوں کو رکھا. نبی نے اپنی کون سی بیوی کے باپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کی؟ کون سی اللہ کے نبی کی بیوی اپنے مائکے سے جہیز میں سامان لے کر کے آئی؟ اللہ کے واسطے میرے بھائی، ان رسم و رواج کو ختم کرو، اور زناکاری کو اگر روکنا ہے تو نکاح کو آسان بنا. سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنے اس موبائل کو یہ ادھیکار مت دو، یہ حق مت دو کہ آپ کا یہ موبائل اور آپ کی کا یہ انٹرنیٹ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے، آپ کی نمازوں کو برباد کر دے، آپ کے صدقہ خیرات کو برباد کر دے، آپ کی نیکیوں کو ختم کر دے. اپنے موبائل کو یہ ادھیکار مت دو میرے بھائی. اپنی تنہائی کی حفاظت. عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ آیت سورہ کہف کی ایک آیت ہے، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم سب کو کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی تو یہ آیت بھی آپ نے پڑھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بات بیان کرتا ہے، میں اس کو بتانے سے پہلے ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. فرض کر لیجئے، مان لیجئے کہ ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک مرد اور ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت، ان دونوں کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ اس کمرے میں چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، شوٹ کر رہے ہیں. اب اگر ان دونوں مرد و عورت کو اپنی عزت کی فکر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جاننے کے بعد کہ اس کمرے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ کسی بھی طریقے کی نامناسب حرکت نہیں کریں گے. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک آکرشن رکھا ہے. دونوں کا ایک دوسرے کی طرف ایک میلان اور جھکاؤ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے. لیکن صرف اتنا جان کر کہ اس کمرے میں، اس روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک مرد یا عورت جس کو اپنی عزت کی فکر ہو وہ ڈرتا ہے. جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیمرہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، وہ کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کیمرے کے اندر ہونے والی ریکارڈنگ ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کا ڈاٹا ختم بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس انسانی بنائے ہوئے کیمرے کا ڈر انسان کو غلط کام سے بچاتا ہے، جبکہ غلط کام کرنے کے سارے تقاضے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، اور اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے.
24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन, हर मिनट, हर लम्हा, हर पल अल्लाह का कैमरा हमारी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हारी हरकतों को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हारे ऊपर हमने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। यालमून मा तफ़अलून, मेरे ये फरिश्ते तुम्हारे एक एक अमल को जानते हैं। जो तुम जो कुछ करते हो, मेरे फरिश्ते सब लिख रहे हैं, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया का कैमरा हमारी तस्वीर को कैप्चर करता है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, दुनिया का कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का रिकॉर्डिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत है। फरमाया यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। अल्लाह वो है जो तुम्हारे दिल में छुपे हुए राज को भी जानता है। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अल्लाह को वो भी मालूम है। दुनिया का कैमरा रिकॉर्ड करने के बाद गलत काम करने वाले को ये डर दिलाता है, कहीं तेरा वीडियो वायरल ना हो जाए, कहीं तेरी हरकतें लोगों को पता न चल जाएं, तेरे अपने लोगों को, तेरे माँ बाप को, तेरे भाई बहनों को पता न चल जाए। अल्लाह का कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है, कल कयामत के दिन वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग ओपन की जाएगी, खोली जाएगी। अब आइए मैं कुरान की वो आयत पढ़ता हूं जो मैंने खुतबे के बाद पढ़ी थी। ववुज़ि अल किताब, कयामत के दिन हर इंसान की किताब रखी जाएगी, हर इंसान का नाम आमाल रखा जाएगा, हर इंसान की जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा रखा जाएगा, उसका नाम आमाल खोल दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह, तो जिन्होंने दुनिया में गलत काम किया होगा वो डरे हुए होंगे, जिन्होंने दुनिया में जुर्म किया होगा, पाप किया होगा, गंदे काम किए होंगे, गलत काम किए होंगे, वो डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। वयक़ूलून या वैलतना, और कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी बर्बादी। माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ऐ अल्लाह, ये कैसी किताब है, ये कैसी रिकॉर्डिंग है, ये कैसी फाइल है जिसने किसी छोटे बड़े अमल को नहीं छोड़ा, सबको रिकॉर्ड कर लिया। हमने रात को 12 बजे लाइट ऑफ करके जो काम किया था वो भी इसके अंदर नोट है। हमने पब्लिक के सामने, लोगों के सामने जो काम किया था वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड है। हमने तन्हाई में जो काम किया था उसके अंदर वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड है। माली हाज़ल किताब, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ऐ अल्लाह, ये कैसी किताब है जिसने हर छोटे बड़े अमल को रिकॉर्ड कर लिया, नोट कर लिया। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, और ऐ मेरे बंदो, हमारी उस रिकॉर्डिंग के अंदर तुम्हारी कोई हरकत छुप ना पाएगी, तुम्हारा कोई अमल छुप ना पाएगा, सब तुम उसके अंदर पाओगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अगर दुनिया का कैमरा हमें गलत काम से बचाता है और दुनिया का कैमरा हमें गलत काम करने से हमें डराता है, तो अल्लाह का कैमरा हमें क्यों नहीं डराता है? अल्लाह का कैमरा तो और स्ट्रांग है, अल्लाह का रिकॉर्डिंग सिस्टम तो और मजबूत है। मेरे साथ दुनिया की अदालत में मुजरिम पहुंचता है, वकीलों के जरिए भी लेन देन हो जाता है, जज को भी पैसे दे करके अपने फेवर में किया जा सकता है। जेल के अंदर अपराधी जेलर को पैसा देकर के आराम से रह सकता है। अल्लाह की अदालत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
اللہ کی عدالت میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اللہ کی جیل کے جو جیلر ہیں وہ کسی سے رشوت لینے والے نہیں ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو جیلر ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے، اور بڑے کٹھور قسم کے، بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے. دنیا میں ہمارے فیور میں جھوٹے گواہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. پیسے دے کر کے اپنے فیور میں ہم کسی کو کھڑا بھی کر سکتے ہیں. قیامت کے دن کوئی جھوٹا گواہ کھڑا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن ہمارا ہاتھ گواہی دے گا، ہمارے پیر گواہی دیں گے، ہماری زبانیں گواہی دیں گے. اللہ فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤہا، جب تم قیامت کے دن ہماری بارگاہ میں آؤ گے، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تمہارا کان گواہی دے گا تم نے کیا کیا سنا تھا، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی تم نے کیا کیا دیکھا تھا، تمہاری چمڑی گواہی دے گی تم نے کیا کیا ٹچ کیا تھا. وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے، تجھے زبان کہاں سے مل گئی، تو کیسے اللہ کی بارگاہ میں بول رہی ہے. وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انسان کی چمڑی بولے گی قیامت کے دن کہ آج اللہ نے ہم کو زبان دی ہے، آج ہم گواہی دیں گے. دنیا میں مجرم اپنے فیور میں غلط بات بول کے بچ سکتا ہے. قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ زبان پر بھی اللہ مہر لگا دے گا. زبان پر مہر لگا دے گا، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہم تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور پیر تمہاری حرکتوں کی گواہی دیں گے. میرے بھائیوں، آج ہمیں ڈرنا چاہیے. کس چیز سے؟ اپنی تنہائی سے ڈرنا چاہیے. جب ہم اکیلے ہوں، جب کمرے میں ایکانت میں تنہائی میں ہو، تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم اس دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں ہم اکیلے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اس کی نظر ہم پر ہے، ہماری ایک ایک حرکت پر اس کی نظر ہے. نبی کے دور میں منافق لوگ رہتے تھے، مسلمانوں سے ملتے تھے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، اکیلے میں اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، اللہ کے نبی کے خلاف پلاننگ کرتے تھے. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ منافق لوگ بہت بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں. ان کو لوگوں کا تو ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ لوگوں کے سامنے تو اچھے بنتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، یہ راتوں میں بیٹھ کر جب اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے تو اللہ کو خوب پتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے میرے پیارے ساتھی. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی تنہائی کی حفاظت کرنی چاہیے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لو، قیامت کے دن ایک انسان بڑی نیکی لے کر کے آئے گا. روزہ اس نے رکھا ہوگا، زکوٰۃ اس نے دی ہوگی، رمضان کے روزے اس نے رکھے ہوں گے، نمازوں کی پابندی اس نے کی ہوگی، مگر ایک چیز اس کی گڑبڑ ہوگی. جب وہ تنہائی پاتا ہوگا، جب وہ اکیلے میں ہوتا ہوگا، تو ایسے کام کرتا ہوگا جو اللہ کو ناراض کرنے والے. اس کی تنہائی، اس کے اکیلے میں کیے جانے والے گناہ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے. آئیے میں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام تھے.
بچہ پیدا ہو یہ نام رکھیے صوبان، پیارا نام ہے، نبی کے صحابہ کے نام پہ نام رکھیے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ ارے ہم تو وہ بد نصیب ہیں، ہمارے کھاتے میں تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی ان کی بات کر رہے ہیں جو نیکی لے کر کے آئیں گے، اور ایسی ویسی نیکی نہیں، بے حسنات امثال جبال تہامۃ بیزن، تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے کو ہوا میں اڑا دے گا، برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے؟ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی تھوڑا کھول کر کے بتا دیجئے، کلیئر بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، راتوں میں عبادت کرنے والے ہوں گے، بس ایک بات کی کمی ہوگی، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، وہ غلط کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ گناہ کے کام کریں گے، ان کی تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے۔ میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنے اس موبائل کو یہ ادھیکار مت دو، یہ حق مت دو کہ آپ کا یہ موبائل اور آپ کی یہ انٹرنیٹ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے، آپ کی نمازوں کو برباد کر دے، آپ کے صدقہ خیرات کو برباد کر دے، آپ کی نیکیوں کو ختم کر دے۔ اپنے موبائل کو یہ ادھیکار مت دو میرے بھائی، اپنی تنہائی کی حفاظت کرو۔ اسی دنیا میں بہت سارے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی تنہائی کی حفاظت کرتے ہیں، اور تنہائی میں وہ کچھ اور کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ آؤ ذرا اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں۔ یہ ابھی ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم لوگ مسجد میں پنکھا چلا کر بیٹھے ہیں، گرمی ہو رہی ہے۔ غور کرو، سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 1.5 کلومیٹر، 1.6 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر کی دوری پر سورج ہوگا۔ گرمی کیسی ہوگی تصور کر سکتے ہو میرے پیارے بھائیو؟ پسینہ کیسا ہوگا سوچ سکتے ہو؟ لوگوں کے دماغ کا کیا حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے اللہ کے، جن کو اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا اور ان کو اپنے عرش کی چھایا، اپنے عرش کا سایہ ان کو عطا کرے گا۔ ان 7 لوگوں میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہوں گے۔ تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہوں، اس نیک انسان کو، اس اللہ والے انسان کو، اس اللہ کے لیے رونے والے انسان کو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ میرے بھائیو، اپنی تنہائی کی حفاظت کرو۔ آج اسی تنہائی کو پانے کے بعد ہمارے بہت سارے نوجوان اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، نظروں سے زنا کرتے ہیں، آنکھوں سے زنا کرتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھا جائے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو سنا جائے، والید زناہا البطش، اور ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ ہاتھ سے غلط چیز کو پکڑا جائے، والرجل زناہا الخطا، اور پیر کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کی طرف چل کے جایا جائے۔ اور جب انسان آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا،
ہاتھ کی حفاظت نہیں کرتا، پیر کی حفاظت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والقلب یہوا ویتمنا، پھر انسان کے دل میں ناجائز خواہشات اور ناجائز جو ہے اچھائیں اور ڈیزائرز پیدا ہونے لگتی ہیں، اور یہی ناجائز خواہشات اور اچھائیں اور ڈیزائرز انسان کو گناہ کے گڈھے میں ڈال دیتی ہیں، بدکاری کے گڈھے میں ڈال دیتی ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان تنہائی میں نشہ کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ارے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیا اللہ بھی دیکھنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ کو بھی نہیں معلوم کہ تم کیا کھا رہے ہو، کیا چیز استعمال کر رہے ہو؟ کیا بھول گئے اپنے نبی کی حدیث ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام؟ جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہو، وہ چیز چھوٹی مقدار میں چھوٹی ماترا میں بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ کیا بھول گئے اللہ کے نبی کی حدیث کل مسکرن خمر؟ ہر نشے والی چیز کا وہی مسئلہ ہے، وہی حکم ہے جو شراب کا ہے، اور شراب حرام ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان تنہائی میں شراب کا اور نشے کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی تنہائی میں معاف کیجئے گا ہماری مائیں بہنیں ہماری یہ بات سنیں تو ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا، کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی چغلی کرنا، یہ کام بھی عام طور سے تنہائی میں ہوتا ہے۔ تنہائی سے مراد کیا ہے؟ میری کوئی بات ہے آپ میرے سامنے نہیں بولیں گے، میرے سامنے میری تعریف کریں گے، اور میری پیٹھ پیچھے آپ میری برائی کریں گے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور یہ کام آج دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور معاف کیجئے گا ہماری مائیں بہنیں اس کام میں بہت آگے ہیں، پورے محلے کی خبر رکھتی ہیں کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنا اور ایک دوسرے کا عیب تلاش کرنا، یہ آج ہماری عادت بنتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے اور دل سے ایمان نہیں لائے۔ کتنی خطرناک بات ہے، یعنی اللہ کے نبی آگے جو بات بتانے جا رہے ہیں، یہ بات اور یہ کام کس کا ہے؟ منافق آدمی کا ہے، جو زبان سے مسلمان ہو دل سے مسلمان نہ ہو۔ فرمایا لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرنا، ولا تتبعوا عوراتہم، اور مسلمانوں کی آبرو کے عزت کے پیچھے مت پڑنا، کیونکہ جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو کسی نہ کسی دن اس کے گھر میں ذلیل کرے گا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا اور اس کو اللہ ذلیل کر دے گا۔ تنہائی میں ایک گناہ اور کیا جا رہا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے آج کے دور میں؟ زناکاری اور بدکاری کا گناہ، جس گناہ کو روکنے کے لیے اسلام نے نکاح کا نظام بنایا۔ اور معاف کرنا ٹانڈا والوں، آج آپ اس مسجد میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں کہ آج ہمارے شادی بیاہ کے سسٹم اور نظام کو ہم نے اتنا خراب کر دیا ہے کہ آج زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، غریب باپ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈیمانڈ ان کا باپ پوری کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ بڑے پکے اہل حدیث بھی ہیں صاحب، ہمارے ٹانڈے کی بستی تو پوری ماشاءاللہ اہل حدیثوں کی بستی۔ شرم آنی چاہیے اور چلو اور پانی میں ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام آپ نے اہل حدیثیت سمجھ لیا؟ کیا زور سے آمین بولنے کا نام آپ نے اہل حدیثیت سمجھ لیا؟ کیا 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام آپ نے اہل حدیثیت سمجھ لیا؟ نہیں، اہل حدیث وہ ہے جس کے گفتار میں حدیث رسول ہو، جس کے کردار میں حدیث رسول ہو، جس کے بزنس میں حدیث رسول ہو، جس کے شادی بیاہ میں حدیث رسول ہو، جس کے لین دین میں حدیث رسول ہو، جس کے زندگی کے تمام معاملات میں سنت رسول پر عمل کرتا ہو۔ آپ کی نماز تو اہل حدیثوں والی ہو گئی، آپ نے نماز کا طریقہ تو رسول سے سیکھ لیا، آپ نے شادی کا طریقہ رسول سے کیوں نہیں سیکھا؟ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، کون سی بیٹی کو نبی نے جہیز دیا تھا؟ نبی نے ایک ساتھ 9 بیویوں کو رکھا، نبی نے اپنی کون سی بیوی کے باپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کی؟ کون سی اللہ کے نبی کی بیوی اپنے مائکے سے جہیز میں سامان لے کر کے آئی؟ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، ان رسم و رواج کو ختم کرو، اور زناکاری کو اگر روکنا ہے تو نکاح کو آسان بناؤ۔
میں نے کل نواب گنج کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی اور آج ٹاڈا کی دھرتی پر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ دور بڑا نازک دور ہے. جو بدکاری اور زناکاری کا جو سیلاب چل پڑا ہے اسے روکنے کا ایک ماتر طریقہ یہ ہے کہ ہم نکاح کو آسان کریں. آپ اپنی آنے والی نسلوں کو گڈھے پر مت ڈالیے, تباہی کے گڈھے میں مت ڈالیے میرے بھائیوں. اپنی آنے والی نسلوں کو اگر بدکاری سے بچانا ہے, لڑکا یا لڑکی صحیح عمر کو پہنچ جائے شادی کر دیجیے. اس کی بہانے نہ بنائیے فضول قسم کی رسموں کی وجہ سے اور جہیز اور بارات کی وجہ سے اپنی شادیوں کو مشکل نہ کیجیے. شادیوں کو آسان کیجیے, دینداری کی بنیاد پر نکاح کیجیے میرے پیارے ساتھیوں. آج کے دور میں تنہائی میں یہ کام بھی بہت ہو رہا ہے, زناکاری بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہ وہ گناہ ہیں. اللہ نے قرآن میں جب قتل کا ذکر کیا تو کہا قتل مت کرو. اللہ نے شرک کا ذکر کیا تو کہا شرک مت کرو. لیکن جب زنا کا ذکر کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا, یہ بڑا ہی بے حیائی کا راستہ ہے, بڑا ہی گندا راستہ ہے. اسی زنا کو روکنے کے لیے اسلام نے مرد و عورت کے بیچ میں محرم غیر محرم کا فرق رکھا. غیر محرم کے ساتھ عورت کو سفر کرنے سے منع کیا, غیر محرم کے سامنے عورت کو تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا. چاہے اپنے دور کا سب سے بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو اور اپنے دور کی سب سے نیک عورت کیوں نہ ہو, اگر دونوں غیر محرم ہیں, اسلام دونوں کو تنہائی اختیار کرنے سے منع کرتا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے کہا خبردار کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. صحابی نے کہا اللہ کے نبی میری بیوی حج کرنے گئی ہے, اکیلی گئی ہے, آپ اور میں نے اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ ایک جہاد اور ایک غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہے, میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نام کٹوا لو اور جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو, تمہاری بیوی اکیلے حج نہیں کر سکتی. یہ اسلام ہے میرے پیارے ساتھی. دیور بھابھی بھی اگر ایک گھر میں ہیں تو شریعت ان کو بھی تنہائی اختیار کرنے سے منع کرتی ہے. بھابھی کو اپنے دیور کے سامنے پردہ کرنے کا حکم دیتی ہے. شریعت اس سے بھی کہتی ہے کہ تو اپنے دیور کے سامنے تنہائی میں نہ جایا کر, اپنے دیور کا سامنا کرنے سے اپنے آپ کو بچایا کر. ہمارے سماج میں تو صاحب یہ تو بڑی کٹر پنتھی والی بات ہو جائے گی, بڑی پرانی اور بڑی سخت بات ہو جائے گی. خالہ کے لڑکے, ماموں کے لڑکے, چاچا کے لڑکے جو لڑکی کے لیے غیر محرم ہیں, جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے اس طریقے سے محلے کے تمام لڑکوں سے اپنے بچی کا پردہ کراتے ہیں. خالہ, ماموں, چاچا کے لڑکوں سے بھی اپنی بچیوں کا پردہ کرایا کیجیے میرے بھائی, وہ بھی آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہے. تو اسلام نے محرم اور غیر محرم کا یہ فرق اسی لیے رکھا ہے میرے پیارے ساتھیوں. تنہائی کی حفاظت کرو میرے نوجوانوں, تنہائی کی حفاظت کرو. تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ہمیں برباد کر دیں. ہاں کرنا ہے تو ایک کام کیجیے, تنہائی میں اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے. تنہائی میں جو کام کرنے کا ہے اس میں دو کام بتا کے بات اپنی ختم کروں گا. اس میں پہلا کام یہ ہے میرے پیارے ساتھی کہ ہم تنہائی میں اکیلے میں اپنا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس انسان سے زیادہ خسارے اور نقصان میں کوئی نہیں ہے جس کی زندگی میں آنے والا دن اور پچھلا دن دونوں دن برابر ہو. اگر آپ کے آنے والے دن میں کوئی پروگرس نہیں ہے, آپ کی نیکی میں کوئی اضافہ نہیں ہے, آپ کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہے, تو آپ کا وہ دن برباد ہے میرے پیارے ساتھی. تنہائی میں آپ جب بیٹھیں تو آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ آج کا دن میں نے کہاں گزارا, آج کی رات میں نے کہاں گزاری. اور دوسرا کام میرے پیارے ساتھیوں, ہم تنہائی میں اللہ سے دعائیں کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تنہائی کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں. اور شیطان جب یہ کہے آ کر کے کہ تو اکیلا ہے, تو اپنے دل کو یہ بتا دیں اور اپنے دل میں یہ خیال لائیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, تنہائی میں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی تنہائی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں ہر حال میں اپنے خوف اور اپنے تقوی سے ہمیں لبریز کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے.
اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اسلامی حیا اور پردے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, ایمان پر ہم سب کو قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد